بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں اور مسلسل ان کو جیل میں رکھنے کی پلاننگ ہے، حتیٰ کہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کی سماعت بھی جیل میں ہی ہو رہی ہے، اور پوری کوشش ہے کہ کسی بھی صورت وہ جیل سے باہر نہ نکل سکیں، کم از کم کچھ عرصہ تک کے لیے۔ اور وہ لوگ، وہ صحافی کہیں یا جو سیاستدان ہیں جو خود کو بعض حلقوں کے بہت زیادہ قریب کہتے ہیں کہ جو فیصلہ ساز حلقے ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، کچھ عرصہ تو جناب جیل میں رہنا پڑے گا عمران خان کو۔ بعض 1 سال کہہ رہے تھے، اب وہ کوئی 6 ماہ کہتا ہے، یہاں تک بھی بات ہو رہی ہے کہ دسمبر تک ہو سکتا ہے۔ تو مختلف باتیں ہیں، لیکن یہ خبر اچانک سامنے آئی اور کوئی شاید بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عمران خان بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں اور بہت کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، جیل میں بھی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، کہ وہ کسی بات پر آپ دیدہ ہو جائیں گے، رونے لگ جائیں گے۔ اب یہ بات کس نے بتائی ہے؟ یہ بات جناب عمران خان صاحب سے جو ملاقات کر چکے ہیں انہوں نے بتائی ہے۔ یہ بات عمران خان صاحب کے ٹرسٹڈ وکیل نے بتائی ہے جو ان کے مقدمات لڑ رہے ہیں، اور اس کا یہ کہیں کہ ثبوت کہہ لیں یا اس بات کے بارے میں انہوں نے خود میڈیا کے سامنے بتایا ہے۔ اس کا ذکر جو ہے وہ میڈیا کے سامنے، سارے میڈیا کے سامنے انہوں نے باقاعدہ کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب جب ان کو اس بات کا پتہ لگا تو اب دیدہ ہو گئے۔ وہ بات کیا ہے اور کیا انہوں نے کہا ہے وہ میں آپ کو سنواؤں گا، مگر اس سے پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اب تک جیل میں ہوا کیا ہے یا اس سے پہلے کیا ہوا۔ عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ محنت زندگی میں جو کی ہے، ظاہر ہے کرکٹ کا ان کا تھا دور، اس میں بڑی محنت کی ہوگی، بہت کچھ کیا ہوگا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے شوکت خانم ہاسپٹل ہے، اس کے لیے بہت کیا ہوگا، اور پھر سیاست میں اگر آئے تو ایک ایسی پارٹی بنائی شروع میں جس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان میں سیاست اس طرح نہیں ہوتی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ جناب ایک شخص کوئی اٹھتا ہے، کرکٹ سے نکلتا ہے اور سوشل ورک پر آتا ہے، اور اس کے بعد ایک پارٹی بناتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ کہا جاتا ہے جی ایک ہی بندے کی پارٹی تھی، پھر وہ 1 سیٹ، اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مگر ان کی تو حکومت گرا دی گئی، اتنی محنت کی، اتنی پارٹی بنائی، وہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اس کے لوگ چلے گئے، ان کو پابند سلاسل ہونا پڑا، جیل جانا پڑا، رشتہ داروں کو، ان کے بھانجے کو جیل جانا پڑا، بہنوں کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں، ان کی اہلیہ کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں۔ تو جس پر انہوں نے بڑی محنت کی، پارٹی پر 24-26 سال لگائے، وہ دیکھیے کس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی نظر آئی۔ لیکن اس سے بھی عمران خان صاحب کہتے تھے جی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، نظریہ رہے گا تو پارٹیاں اس طرح نہیں ٹوٹتیں۔ کہیں بھی ان کو ناکامی یا اس طرح سے ہوا، گورنمنٹ سے بھی نکال لے گئے تو بس یہ کہا کہ جی کوئی رہ تو نہیں گیا، وہ ڈائری اٹھائی اور آ گئے۔ لیکن اب دیدہ ہونے کی، رونے کی خبر نہیں آئی۔ اب یہ خبر کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ یہ جناب ہوا یہ کہ شیر افضل مروت صاحب گئے، مار بچہ جو 10 سال سے کم عمر کا تھا اور کافی بیماری کاٹنے کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا، اس بچے کے گھر گئے، اس بچے کے لواحقین سے ملے، کیونکہ اس کا والد جو ہے اس بچے کا، وہ تحریک انصاف کا رہنما عباد فاروق، وہ تو اس وقت یعنی گرفتار ہے۔ تو اب اس کے پاس جب گئے تو دوسرے بچوں کو انہوں نے اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے پیار کیا اور وہاں پر بات کی، اور وہاں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ یہ بات بتائی کہ جی عمران خان صاحب کو جب پتہ لگا اس بچے کے بارے میں، اس کے دنیا سے چلے جانے کے بارے میں، تو عمران خان صاحب باقاعدہ اس پر آبدیدہ ہو گئے اور رونے لگے۔ یہ بات انہوں نے کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پر جو اس بچے کا انتقال کر گیا، اس کے چچا سے پوچھا کہ جی کیا علیمہ خان صاحب آئی تھیں، عمران خان صاحب کی بہنیں آئی تھیں؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا نہ صرف آئی تھیں بلکہ 3 گھنٹے تک وہ زمین پر ہمارے خاندان کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بیٹھی رہیں اور اظہار افسوس کیا، تعزیت کی۔ اور یہ سوال بھی انہوں نے جب کیا تو وہ یعنی ایک کوئی چیز کنفرم کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے میڈیا کو اس حوالے سے بتایا کہ جناب یہ دیکھیں کہ کس طرح عمران خان صاحب کو جب یہ خبر ملی تو وہ رونے لگے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو جیل میں ہوتے ہوئے جو زیادہ فکر ہے وہ اپنے کارکنوں کی ہے۔ وہ اگر پریشان ہیں تو اپنے کارکنوں کے لیے پریشان ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہیں
ان سے جب ملاقات ہوئی ان کی بہن کی علیمہ خان صاحبہ کی، تو اس کے بعد میڈیا نے ان سے پوچھا علیمہ خان صاحبہ سے کہ جی عمران خان صاحب کو کھانا مل رہا ہے نہیں مل رہا، کیا صورتحال ہے، کن حالات میں، اس طرح سے ان سے پوچھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں سے عمران خان صاحب کو دکھ ہوتا ہے کہ جی میرے کھانے کی فکر کی جا رہی ہے، میرے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ خیری کہتے ہیں کہ ان کارکنوں کا کسی نے سوچا ہے؟ ہزاروں کارکن جو گرفتار ہیں ان کے بارے میں، وہ کس حال میں ہیں؟ خواتین ہیں، اس سے پہلے جب ان کو خواتین کا پتہ لگا کہ وہ کس طرح ان کو ابھی تک ان کی ضمانت نہیں ہو پا رہی، تو اس پر بھی بڑے پریشان ہوئے۔ لیکن رونے کی بات یہ پہلی دفعہ اب سامنے آئی ہے اس بچے کے انتقال پر۔ بہت لوگ روئے ہیں، بہت لوگ روئے ہیں، یہ الگ بحث۔ اس پر حبیب اکرم صاحب نے جو ویلاگ کیا ہے اس میں انہوں نے اپنے بچے کی کہانی بتائی، اور وہ اسپیشل بچہ تھا، ان کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا، انہوں نے اس کا بارے میں بتایا۔ تو وہ ایک باپ کے طور پر وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو پھر بھی صبر آ گیا، لیکن یہ جو بچہ انتقال جس طرح اس کا ہوا ہے، اس میں ایک بے بسی کی سی کیفیت تھی کہ باپ نہیں آ سکتا، اس کا پراپر علاج نہیں کر سکتے، یا وہ ہوتا کیا ہوتا، اس طرح کی باتیں۔ تو کہتے ہیں یہ تمام والدین کے لیے ایک ایسا زخم ہے جو کبھی نہیں بھرے گا اور اس کو بھولا بھی نہیں جا سکتا۔ اب حال تو یہ ہوا کہ بہت ہی سینئر، بڑے ہی تحمل مزاج، نفیس سینئر صحافی خالد جمیل صاحب، اے بی این نیوز کے بیورو چیف، اس سے پہلے کئی اداروں میں کام کر چکے ہیں، وہ ایک جذبات میں آ کر یا جس طرح بھی اس بچے کے حوالے سے ایک ٹویٹ کر بیٹھے، وہ اب ایف آئی اے کی حراست میں ہیں، 2 دن کا جسمانی ریمانڈ ملا ہوا ہے۔ تو یہ تو حالات ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب، یعنی پہلے بات ہوئی وہ کلا بھی نہیں مل پا رہے تھے، جا رہے تھے عدالتوں کے چکر جناب، وہ بالکل سیشن جج کی رپورٹ بھی آ گئی جی، کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، سب کچھ ہوا، بہت سی اس پر باتیں ہوئیں کہ جی مشکلات ہیں، پھر وہاں پر پراپر کوئی انتظام نہیں ہے، پھر آہستہ سے انہوں نے کہا جی ہاں بہت برے حالات ہیں یہاں پر، وہ بس 11 فٹ کا وہ ایک سیل ہے۔ اور اس پر ٹائم میگزین نے، جو دنیا کا سب سے مشہور میگزین مانا جاتا ہے، سب سے انفلوئنشل میگزین میں سے مانا جاتا ہے، اس نے پورا اس پر سٹوری لکھی ہے کہ کن حالات میں ہے، اس کو عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا اس طرح سے الیکشن مانے جائیں گے، وہ سب بات اس میں بھی یہ ذکر ہے۔ ان سب باتوں سے عمران خان صاحب نہیں گھبرائے، پریشان نہیں ہوئے یا ازردہ نہیں ہوئے، اس طرح سے نہیں ہوئے۔ بہت سے لوگوں نے یہ بات کی، اجمل جامی صاحب نے کہا کہ جی یہ بتایا گیا تھا کہ وہ تنہائی نہیں کاٹ سکیں گے اور وہ بس ٹوٹ جائیں گے، اور اس پہ مجیب الشامی صاحب نے تبصرہ کیا بھئی ان کے تو نشے کے حوالے سے بات ہے کہ ایک دن نہیں رہ سکیں گے، وہ ایسا نشہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، سب جھوٹ، سب چیزیں غلط ثابت ہوئیں کہ جی فلاں چیز کا فوبیا ہے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ سب باتیں غلط ثابت ہوئیں، اور وہ اتنے زیادہ کہیں مضبوط نظر آئے اور انہوں نے ہر چیز کا مقابلہ کیا۔ لیکن اس بچے کے حوالے سے وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے۔ تو یہ جناب عمران خان صاحب کے جذبات جو اب پتہ لگا ہے، شیر افضل مروت صاحب نے بتایا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے ایک کہ جی عمران خان صاحب بھی یہ خبر سن کر وہ ٹوٹ گئے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا ذل شاہ کا جس طرح انتقال ہوا، اس کی جو رپورٹ آئی، سارا کچھ ہوا، اس کے قتل میں بھی عمران خان صاحب پر وہ الزام آ گیا، وہ سارا کچھ ہوا، اس پر بھی بڑے دکھی تھے، بہت پریشان تھے۔ لیکن رونے کا جس طرح سے رپورٹ ہوا ہے وہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروت جب پہنچے ہیں اس بچے کے گھر اور وہاں پر انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی ہے، انہوں نے کیا کہا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور اس بچے کے بارے میں، وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، سنیے۔ بڑے ابیدہ ہوئے ہیں کے لیے بڑا دکھ پہنچا ہے، اور آپ یقین کریں خان ہمارا مرشد ہماری جان ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے ہمیں چیر پاڑ دیا ہے۔ ہمیں اتنا دکھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بطور وکیل اور جو بھی طریقے انصاف کے ساتھ لوگ جڑے ہیں وہ بھی ہیں، اور عمران خان صاحب نے کہا جی وہ تو اس پر اشک بار ہوئے ہیں، وہ رونے لگ گئے جب ان کو اس بچے کے انتقال کا پتہ لگا۔ توڑ دیا ہے، یہ بچے کے ساتھ نہ ہوتا، بڑوں کے ساتھ تو ہمارے یہ پورے پاکستان کا بچہ تھا، وہ ایک پھول تھا، ایک فرشتہ تھا۔ دیکھو نا کتنے پیارے بچے ہیں، آپ دیکھیں ان کے بیٹے، اور ساری زندگی یہ ڈرامہ ان کے ذہنوں سے نہیں نکلے گا۔ جب بار بار ان کے گھر میں درجنوں دفعہ پولیس گھسی، 25 ورکر بھی 9 مئی کو شہید ہوئے، 100 ورکر ہمارے جو تھے ان کو گولیاں لگی۔ کہہ رہے کہ چونکہ یہ تو رپورٹ ہوتا رہا ہے، یہ بات الگ بحث ہے کہ جی وہ بچہ جو ہے اس کو یہ جو ٹریگر ہوا، کیونکہ پہلے وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن جب اس کے باپ کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کی والدہ کو جس طرح گھسیٹ کر لے کر گئے، اس کی دادی کو جس طرح گھسیٹ کر لے کر گئے، تو اس کے بعد وہ اچانک بیمار ہوا، اور وہ جس طرح چیختا تھا یا خوف زدہ ہونے کے بعد اب اس پر بحث ہو رہی ہے جی کیا یہ واقعہ تھا، یا یہ تو ثابت ہے کہ وہ پہلے بیمار نہیں تھا، یہ تو ثابت ہے، لیکن کچھ کہہ رہے ہیں جی اس کے اندر بیماری ضرور تھی، یہ بس اتفاق ہوا کہ جب یہ سارا کچھ اس کے خاندان کے ساتھ ہوا تو تب وہ یہ چیز سامنے آ گئی۔ مگر اس کے ذہنوں پر اثرات ہے، جو بچے اب ہیں ان کے ذہنوں پر اثرات ہے، جتنے لوگ بھی اس طرح گرفتار ہوئے ہیں، لاپتہ ہیں، جو بھی ہیں، ان کے جن کے بھی بچے ہیں ان کے ذہنوں پر اثرات تو ہمیشہ رہیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ
جماعت کے ساتھ بہت ہوا، لوگ شہید بھی ہوئے ہیں، لوگ گرفتار بھی ہیں، سب ہیں، لیکن جس بے بسی میں بچہ رہا ہے اور جس طرح سے وہ سارا کچھ ہوا ہے تو وہ برداشت کرنا سب کے لیے ناممکن ہو گیا۔ آج بھی معذور ہیں، لیکن ان پہ ہم نے اتنی رقت آمیزی نہیں کی اور نہ ہم اتنے عقیدہ ہوئے تھے، لیکن یہ ظلم بچوں کے ساتھ جو ظلم کرے گا خدا کی قسم عرش تک جو ہے وہ کانپیں گے۔ کہتے ہیں کچھ لوگ ہمارے معذور بھی ہوئے ہیں، لیکن اس بچے نے سب کچھ جوڑ کر رکھ دیا ہے، توڑ کے رکھ دیا ہے۔ بلبلا اٹھی ہوگی کس طرح اس بچے کے ساتھ یہ ہم نے ہو کر آج لاہور آنے کے پیچھے بنیادی غرض یہی تھی کہ عمر فاروق کے پسماندگان بالخصوص سالار اور شاہ سے یہ دیکھیے، اور ساتھ اس کے بچے کے بھائی بھی انہوں نے اپنے سامنے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ تو جناب یقیناً اس پر پوری قوم بہت زیادہ دکھی اور افسردہ ہے، اور پاکستان میں کچھ پروگرامز جن میں اب بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ ضمیر زندہ ہے، کچھ ابھی بھی حساس لوگ ہیں، وہاں پر اس بچے کی بات ضرور ہوئی ہے، جن میں مہر صاحبہ ہیں، اس میں جناب کاشف عباسی صاحب ہیں، اس میں جناب محمد مالک صاحب ہیں، مظہر عباس صاحب ہوں، دیگر بہت سے لوگ جنہوں نے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے، انہوں نے اس پر بات کی اور بہت زیادہ لوگ اس پر دکھی ہوئے اور اپنے اپنے خیالات بھی بتائے، جو ان کے کسی جاننے والے کے ساتھ ہوا ہے اس بارے میں بھی بتایا، تو سبھی نے اس پر بات کی ہے۔ طارق متین صاحب نے تو بہت زیادہ اس پر جذباتی ہو کر بہت سی باتیں کی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، زیادہ تر لوگوں نے، اور خاص طور پر بہت سے لوگ جن میں طارق متین شامل ہیں جو اس پر اور طرح کی باتیں کر رہے تھے، اس کا انہوں نے بڑا بھرپور جواب بھی دیا ہے۔ میں نے ابھی حبیب اکرم صاحب کو ذکر کیا، تو بہت سے، میں سمجھتا ہوں میجورٹی، چند ایک ایسے ہوں گے جنہوں نے بہت اس کو عجیب طریقے سے یعنی خراب کرنے کی اس معاملے کو کہیں، یا اس کو ایک کنٹروورشل کرنے کی، پتہ نہیں جی سیاست اور فلاں کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب اس میں ناکام ہوئے، اور پوری قوم کی ہمدردیاں یقیناً عمار کے گھر والوں کے ساتھ ہیں۔ اور اب تو اس کے چچا کو میں نے یہ بھی سنا کہتے ہوئے کہ جی عمار کی والدہ جو ہے اس کی بھی حالت ٹھیک نہیں ہے، کئی اور گھر والوں کی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پر رحم کریں، اور ہم مزید اب کوئی اس خاندان میں نہیں برداشت کر سکیں گے۔ پہلے بھی یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔